نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو آپ سب پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اس کا مقصد آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور اللہ کے نزدیک وہی کامیاب ہوگا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کے اعمال زبردست ہوں گے۔ یہ نہیں کہ کسی کے پاس دولت ہے، عمدہ سیٹ ہے، بڑا عہدہ ہے تو وہ کامیاب ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ پسندیدہ شخص ہوگا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں میں جو کچھ ہے وہ لے آؤ، اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مالدار تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج تو میں ابو بکر سے جیت کر ہی رہوں گا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیت کر رہوں گا، ہمیشہ وہ بازی لے جاتے ہیں۔ تو جب سب کا مال لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا مال لے آئے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو دیکھیں، ہم مدارس والے جب کوئی صدقہ خیرات یا زکوٰۃ وغیرہ دینے آتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ گھر کتنا چھوڑ کر آئے، یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا لے کر آئے، کہ کتنا لے کر آئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کیا لے کر آئے اور کیا چھوڑ کر آئے؟ تو اب ان کی آواز پست ہو گئی اور کہنے لگے، حضور میں آدھا مال لے آیا ہوں اور آدھا گھر ہے۔ اور اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اور اس کا رسول ہر چیز کو جانتے ہیں، نیتوں کو بھی اور اعمالوں کو بھی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ کر آیا ہوں، باقی ہر چیز کو ساتھ لے کر آیا ہوں، جو کچھ بھی میرے گھر میں تھا ہر چیز کو لے آیا ہوں۔ اب دیکھیں، کوانٹٹی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال زیادہ تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال دیکھنے میں تو تھوڑا تھا لیکن خوبصورت اور بہت زیادہ تھا۔ تو دیکھیں، اللہ کے نزدیک اعمال تو کام آئیں گے، لیکن اعمال کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال، بہت زیادہ اچھے اعمالوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ نماز، یہ روزے، یہ تو کام آئیں گے ہی آئیں گے، لیکن یہ ہماری آخرت نہیں بچائیں گے۔ اب دیکھیں کہ ایک آدمی سارا دن مزدوری کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے صدقے دل سے، ایمانداری سے، تو اس دن کے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ نبیوں نے بھی تجارت کی، اور اگر کوئی چاہے بڑے عہدے پر بیٹھا ہو چاہے چھوٹی کرسی پر بیٹھا ہو، لیکن وہ اپنا کام ایمانداری سے صدقے دل سے کر رہا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ عمل اس کا قابل قبول ہوگا۔ بے شک نمازیں، روزے فرض عبادت ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اعمال وہی قبول ہوں گے جن کو اللہ پسند فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری نیتوں کو ایماندار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔